بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے درس کے اندر ہم انشاءاللہ الرحمن تیمم کے متعلق چند باتیں پڑھیں گے۔ تیمم کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے نیت کرنا۔ وضو اور غسل کے اندر نیت سنت تھی اور تیمم کے اندر نیت فرض ہے۔ اور دوسرا تیمم کا فرض ہے مٹی پر ہاتھ مار کر پورے کے پورے چہرے کا مسح کرنا، یعنی جہاں سے عموماً بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ سارے کا سارا چہرہ کہلاتا ہے۔ اس پورے کے پورے چہرے کا مسح کرنا کہ بال برابر بھی جگہ ایسی نہ رہے جس جگہ کا مسح نہ ہو۔ اگر بال برابر بھی جگہ مسح سے رہ گئی تو تیمم نہیں ہوگا۔ اور تیسرا فرض ہے مٹی پر ہاتھ مار کر کوہنیوں سمیت ہاتھوں بازوؤں کا مسح کرنا۔ یہاں پر بھی یہی ضروری ہے کہ بال برابر بھی جگہ ایسی نہ رہے کہ جس کا مسح نہ ہو۔ اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس کو اتار کر اس کے یا دائیں بائیں ہلا کر اس کے نیچے سے مسح کرنا فرض ہے۔ اسی طرح گھڑی پہنی ہوئی ہے تو اس کو دائیں بائیں کر کے یا اتار کر اس کے نیچے سے مسح کرنا فرض ہے۔ اسی طرح عورتوں نے اگر چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں تو یہی احتیاط وہاں پر بھی ہے، یعنی بال برابر بھی جگہ اگر مسح سے رہ گئی تو تیمم نہیں ہوگا۔ انگلیوں کا خصوصی خیال کیا جائے کہ اگر گرد و غبار نہیں ہے تو اب ایک ایک انگلی کے اوپر ہاتھ پھیرا جائے، اس کے سروں پر اور انگلیوں کے اندرونی حصے پر، یعنی پوری احتیاط کر کے۔ ہم نے اپنے مرشد گرامی رحمہ اللہ کو دیکھا ہے کہ وہ جب تیمم کرتے تھے تو ایک ایک انگلی کو اپنے مثلاً دائیں ہاتھ کا وہ مسح کر رہے ہیں تو ایک ایک انگلی کو پکڑ کر اس کو اپنے دوسری مٹھی کے اندر لے کر اس کو خوب مسح کرتے تھے، یعنی ایک ایک انگلی کا تنہا کر کے بھی مسح کرتے تھے کہ فرماتے تھے کہ اگر بال برابر بھی جگہ رہ گئی تو تیمم نہیں ہوگا۔ تو خیر پوری احتیاطوں کا لحاظ کر کے یہ 3 فرض بجا لانے ہیں۔ پہلا فرض نیت اور دوسرا فرض مٹی پر ہاتھ مار کر پورے چہرے کا مسح کرنا، اور تیسرا فرض ہے مٹی پر ہاتھ مار کر بازوؤں کا کونیوں سمیت مسح کرنا۔ تیمم کی سنتیں ہیں 10۔ پہلی سنت ہے تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف پڑھنا، اور دوسری سنت ہے ہاتھوں کو زمین پر مارنا۔ تیسری سنت ہے انگلیاں کھلی رکھنا، یعنی انگلیاں اگر جڑی بھی ہوں گی تو تیمم ہو جائے گا، لیکن انگلیاں کھلی رکھنا یہ سنت ہے۔ اور چوتھی سنت ہے کہ جب ہاتھ زمین پر رکھے تو اس کو 3 دفعہ آگے پیچھے لوٹ دے، یعنی زمین پر رکھے، انگلیاں کھلی رکھے، پہلے ہاتھوں کو آگے زمین پر لے جائے، پھر پیچھے لائے، پھر آگے لے جائے، پھر پیچھے لائے، اس طرح 3 دفعہ کرے۔ اور 5ویں سنت ہے ہاتھوں کو جھاڑ لینا، لیکن ہاتھوں کو جھاڑنا تلیوں کے ذریعے نہیں ہے، بلکہ ہاتھوں کو اس طرح الٹا رکھ کے ایک انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا ہے، اس طرح ہاتھوں کو جھاڑنا ہے۔ اور 6ٹھی سنت ہے کہ پہلے چہرے اور پھر بازوؤں کا مسح کرنا، یعنی چہرے کا مسح پہلے کرنا اور بازوؤں کا مسح بعد میں کرنا۔ اگر اس کے برعکس کیا، یعنی پہلے بازوؤں کا کیا اور بعد میں چہرے کا کیا تو اس طرح بھی تیمم ہو جائے گا، لیکن سنت یہ ہے کہ ترتیب قائم رکھے، پہلے چہرے کا مسح کرے اور پھر بازوؤں کا مسح کرے۔ اور 7ویں سنت ہے دونوں کا مسح پے در پے ہو، لگاتار ہو، یعنی ایسے اگر مسح کیا کہ ابھی چہرے کا مسح کر لیا اور چند منٹوں کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، گھنٹے کے بعد بازوؤں کا مسح کرتا ہے تو پھر بھی تیمم ہو جائے گا، لیکن سنت ہے کہ پے در پے مسح کرنا چاہیے۔ اور 8ویں سنت ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کا مسح کرے پھر بائیں کا۔ اگر بائیں سائڈ سے شروع کرتا ہے پہلے بائیں کا کرتا ہے پھر دائیں کا کرتا ہے، اس طرح بھی تیمم ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہوگا، پہلے دائیں ہاتھ کا مسح کرنا چاہیے پھر بائیں ہاتھ کا۔ اور 9ویں سنت ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور 10ویں سنت ہے انگلیوں کا خلال کرنا۔
انگلیوں کا خلال کرنا اس وقت سنت ہے کہ انگلیوں کے اندر گرد و غبار پہنچ گیا ہو، لیکن اگر گرد و غبار انگلیوں کے اندر نہیں پہنچا تو پھر انگلیوں کا خلال کرنا سنت نہیں بلکہ فرض ہوگا۔ ہر مٹی کی جنس سے جو چیز بھی ہے اس سے تیمم کر سکتے ہیں، مثلا دیواریں ہیں، سیمنٹ کی دیواریں ہیں، اینٹوں کی دیواریں ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو مٹی کی جنس سے ہے۔ مٹی کی جنس سے وہ چیز ہوتی ہے جو جل کر راکھ بھی نہ بنے اور جل کر وہ نرم بھی نہ ہو، ملائم بھی نہ ہو، یعنی آگ جس پر کچھ اثر نہ کرے، جلا کر خاک بھی نہ بنائے اور اس کو ملائم بھی نہ کرے، تو وہ مٹی کی جنس سے چیز ہے، اس پر تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ تیمم اس شخص کے لیے ہے کہ جس کو وضو کی حاجت ہے یا نہانے کی حاجت ہے، لیکن وہ پانی پر قدرت نہیں رکھتا۔ نہانے کی حاجت یا وضو کی حاجت ہے اور وہ پانی پر قدرت نہیں رکھتا، تو ایسا شخص اس کے لیے جائز ہے کہ وہ وضو یا غسل کی جگہ تیمم کر لے۔ لیکن پانی پر قدرت کیوں نہیں رکھتا؟ اس کی چند صورتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ پانی پر قدرت نہیں رکھتا۔ پہلا سبب جس کی وجہ سے اس کو پانی پر قدرت نہیں ہے وہ بیماری ہے، یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہے، اسے پتہ ہے کہ میں وضو کروں گا یا غسل کروں گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا میں دیر سے اچھا ہوں گا، یعنی بیماری کے اندر پانی کا استعمال کرنا میرے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ وضو یا غسل کی جگہ تیمم کر لے۔ لیکن یہ اندیشہ کہ میری بیماری بڑھ جائے گی یا میں دیر سے اچھا ہوں گا، یہ کیسے اسے معلوم ہوگا؟ اس کے معلوم کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان طبیب حاذق اسے بتائے کہ اس بیماری کے اندر پانی استعمال کرنا مضر ہے۔ مسلمان بھی ہو، اگر غیر مسلم ہے، فاسق و فاجر ہے، اس طرح کا کمینہ کہتا ہے کہ پانی استعمال نہ کر، تیرے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کی اس بات کا بالکل بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ مسلمان ہو اور طبیب حاذق بھی ہو، آج کل کے جتنے ڈاکٹر ہیں ان کو تو نبض کا علم ہی نہیں ہوتا، یہ طبیب حاذق نہیں ہے۔ طبیب حاذق ہے، حکمت کے اندر بھی مہارت رکھتا ہے اور اسلام کے بارے میں بھی معلومات رکھتا ہے۔ ایسا طبیب حاذق بتائے کہ اس مرض کے اندر پانی نقصان دہ ہے، تو ایسے مسلمان غیر فاسق طبیب حاذق کی بات کا اعتبار کر کے وہ اب وضو نہ کرے، غسل نہ کرے، بلکہ ان کی جگہ پہ تیمم کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مسلمان نہ ہو یا مسلمان تو ہے لیکن فاسق و فاجر ہے، اور مسلمان ہے فاسق و فاجر بھی نہیں ہے لیکن حکمت کے اندر مہارت نہیں رکھتا، تو پھر ایسے طبیبوں کا اعتبار نہیں ہے۔ اور دوسرا سبب ہے جس سے یہ معلوم ہوگا کہ پانی اس مرض کے اندر مضر ہے، وہ ہے اس کا ذاتی تجربہ، کہ پہلے اس کو اس طرح کا مرض ہوا تھا اور اس نے پانی استعمال کیا تھا تو بہت ہی نقصان اٹھانا پڑا تھا، اس کا ذاتی تجربہ ہے، تو اس بنا پر بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور تیسرا ہے علامات، یعنی اس نے اس بیماری کے اندر پانی استعمال کیا، مرض بڑھ گئی، دوبارہ استعمال کیا، مرض مزید بڑھ گئی، تو اب معلوم ہو رہا ہے کہ پانی اس مرض کے اندر نقصان دہ ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے اور پانی کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، تو ایسا بندہ پھر اس بیماری کے اندر تیمم کر لے، وضو یا غسل نہ کرے۔ دوسرا سبب جس کی بنا پر تیمم جائز ہوتا ہے وہ ہے چاروں طرف 1 میل تک پانی کا نہ ہونا۔ کوئی بندہ سفر پر ہے، ایسے مقام پر ہے کہ چاروں طرف 1 میل تک پانی نہیں ہے، تو اب شرع یہ نہیں کہتی کہ تو اتنا لمبا سفر کر اور دور سے پانی لا۔ جب 1 میل تک پانی نہیں ہے تو ایسے شخص کے بارے میں شرع پاک کہتی ہے کہ تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اتنا دور سے پانی لانا تیرے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور تیسرا سبب جس کی بنا پر تیمم جائز ہوتا ہے وہ ہے سخت سردی، یعنی اگر کوئی بندہ اسے نہانے کی حاجت پڑ گئی ہے اور پانی انتہائی ٹھنڈا ہے اور سخت سردی کی رات ہے، اسے پتہ ہے کہ میں اگر غسل کرتا ہوں اس ٹھنڈے پانی کے ساتھ
تو کوئی ایسا بندوبست بھی نہیں ہے کہ میں آگ وغیرہ جلا کر جسم کو تاپ لوں گا، اور کوئی اس طرح لحاف رضائی وغیرہ بھی نہیں ہے کہ میں سردی کو دور کر سکوں گا، سردی سے بچنے کے اسباب بھی نہیں ہے، سخت ٹھنڈا پانی ہے، تو اب اسے ڈر ہے کہ میں اگر اس سردی میں، سخت سردی میں غسل کروں گا تو میری جان چلی جائے گی یا میں سخت بیمار ہو جاؤں گا۔ تو اب ایسے شخص کے بارے میں بھی شرع پاک کہتی ہے کہ تو نہا نہیں بلکہ تو اس جگہ پہ تیمم کر لے۔ لیکن اگر پانی گرم کرنے کے اسباب موجود ہیں، سردی سے بچنے کے اسباب موجود ہیں، آگ وغیرہ کا بندوبست ہو سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے پھر تیمم کرنا جائز نہیں ہے بلکہ وہ غسل کرے۔ اور چوتھا سبب جس کی بنا پر تیمم کرنا جائز ہوتا ہے وہ ہے خوف دشمن۔ اگر کوئی بندہ اس کے پاس پانی موجود ہے لیکن پانی جہاں پر موجود ہے وہاں پر اس کا دشمن بیٹھا ہے، دشمن جان کا بھی ہو سکتا ہے، دشمن عزت کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، جانور بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا کنویں پر پانی موجود ہے لیکن وہاں پر کوئی درندہ بیٹھا ہے، کنویں کے اندر پانی موجود ہے لیکن وہاں پر اس کا قرض خواہ بیٹھا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ قرضہ چکائے، اسے پتہ ہے کہ میں جاؤں گا تو وہ پکڑ لے گا اور قرضہ کے مطالبہ کرے گا۔ ہاں اگر اس کے پاس پیسے موجود ہیں تو پھر تیمم کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ پیسے دے اور جا کر وضو کرے۔ دشمن کا خوف ہے کہ وہاں پر کوئی عزت کا لٹیرا بیٹھا ہے، عورت ہے، اسے پتہ ہے کہ میں جاؤں گی تو وہاں پر عزت کے ڈاکو بیٹھے ہیں، میری عزت لٹ جائے گی، یا امرد ہے، اسے پتہ ہے کہ میں جاؤں گا وضو کرنے کے لیے تو میری عزت لٹ جائے گی، جان جانے کا ڈر ہے، عزت جانے کا ڈر ہے، کسی قسم کا خوف ہے جان کا، عزت کا، تو پھر ایسی صورت میں شرع پاک کہتی ہے کہ تم عزت کو محفوظ رکھو، جان کو محفوظ رکھو اور تیمم کر لو۔ کتنی محافظ ہے ہماری شریعت۔ شرع پاک کہتی ہے کہ اگر عزت جانے کا ڈر ہے تو تیمم کر لے، لیکن عورت اپنے عزت کا دفاع کرے، عزت کی حفاظت کرے۔ اور پانچواں سبب ہے جنگل کے اندر ڈول رسی کا نہ ہونا، یعنی پانی موجود ہے اور وہ سفر کر رہا تھا، وہاں پر ڈول رسی موجود نہیں ہے، پانی تو موجود ہے لیکن ڈول رسی نہیں ہے جس سے پانی نکال سکے۔ ہر جتن کوشش کرے پانی نکالنے کی، مثلا چادر کو ڈبو کر اس طریقے سے پانی نکال سکتا ہے، یا اس کے پاس کوئی بالٹی وغیرہ ہے اس کو چادر باندھ کر قمیض اتار کر اس طریقے کے ساتھ بھی پانی نکال سکتا ہے، پانی نکالے۔ اگر پانی نکالنے کا کوئی سبب بھی موجود نہ ہو، ڈول رسی وغیرہ نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اور چھٹا سبب ہے خوف پیاس۔ اگر کوئی بندہ سفر کر رہا ہے، اس کے پاس پانی موجود ہے لیکن اسے پتہ ہے کہ میں وضو یا غسل کر لوں گا تو پانی ختم ہو جائے گا، تو اب راستے میں پیاس لگ سکتی ہے اور پھر پانی بھی ہمارے پاس نہیں ہے، خود اس کو پیاس کا ڈر ہو یا اپنے جانور کا، چاہے کتا ہی کیوں نہ ہو، اس کی پیاس کا ڈر ہو کہ سفر کر رہے ہیں ان کو پیاس لگ سکتی ہے، تو لہٰذا شرع پاک کہتی ہے کہ اپنی پیاس کے لیے پانی بچا لو اور وضو اور غسل کی جگہ پہ تیمم کر لو۔ اور ساتواں سبب ہے جس کی بنا پر تیمم کرنا جائز ہوتا ہے وہ ہے پانی کا مہنگا ہونا۔ اگر کوئی بندہ سفر کے اندر ہے اور وہاں پر پانی تو موجود ہے لیکن پانی قیمت سے ملتا ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب ایسی صورتحال ہو کہ پانی قیمت سے مل رہا ہو اور مسافروں کو اس کے علاوہ پانی بھی نہ مل سکے تو پھر اگلے مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور پانی مہنگا دیتے ہیں۔ اگر ڈبل قیمت میں دے رہے ہیں، تھوڑا بہت اگر انہوں نے اضافہ کیا ان کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اگر کرتے ہیں تو شرع پاک کہتی ہے خریدو۔ لیکن اگر وہ ڈبل کر دیتے ہیں، مثلا 10 روپے کا لوٹا ملتا ہے اور وہ 20 کا دے رہے ہیں، تو اب شرع پاک کہتی ہے کہ تمہارے لیے پانی خریدنا ضروری نہیں ہے، اگر لوگے تو ثواب پاؤ گے لیکن خریدنا ضروری نہیں ہے، تم وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر سکتے ہو۔ اور 8واں سبب ہے قافلہ کے نظروں سے غائب ہو جانے کا خوف، یعنی وہ قافلے کے ساتھ سفر کر رہا ہے، پانی موجود ہے لیکن پانی تھوڑا سا دور ہے، اسے پتہ ہے کہ میں وہاں پر جاؤں گا، وضو کروں گا یا غسل کروں گا، اتنی دیر یہ قافلہ یا ریل رکے گی نہیں، یہ تو نکل جائے گی، قافلہ ہے تو غائب ہو جائے گا، یا ریل ہے تو وہ چلی جائے گی، ریل مجھ سے چھوٹ جائے گی۔ اس صورت میں شرع پاک کہتی ہے کہ تم تیمم کر کے نماز پڑھ لو، وضو یا غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور 9واں سبب ہے غسل یا وضو کے سبب عیدین کی نماز کے فوت ہو جانے کا خوف۔
یعنی ایسی نماز کے فوت ہو جانے کا خوف کہ جس کی قضا نہیں ہے. عید کی نماز تنہا نہیں پڑھ سکتا. اگر پتہ ہے کہ میں وضو کروں گا یا غسل کروں گا تو عید کی نماز ہو جائے گی اور دوسری جگہ پہ بھی میں کہیں نہیں پہنچ سکتا، تو اس صورت میں شرع پاک کہتی ہے کہ تم وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر کے نماز عید پڑھ لو. لیکن اگر کوئی ایسی نماز ہے، مثلا جمعہ ہے تو اس کا بدل موجود ہے ظہر کی صورت میں، یا 5 وقتی نماز ہے تو ان کا بدل موجود ہے کہ اگر نماز رہ گئی تو قضا کی صورت میں ان کو ادا کیا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں تیمم کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وضو اور غسل کرے اور پھر ان کی قضا، اگر نماز رہ گئی تو قضا کرے. وقت ہے تو ادا کر لے گا، اگر نماز فوت ہو گئی تو قضا کر لے. ان کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. لیکن امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز کے فوت ہونے کا ڈر ہو تو پھر اس کے لیے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، یعنی تیمم کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں ان کے مذہب پر عمل کر کے تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے، لیکن بعد میں اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے تم دوبارہ وضو جب غسل کرو گے تو پھر اعادہ کر لو، قضا کر لو. اور 10واں سبب ہے جس کی بنا پر تیمم کرنا جائز ہے، وہ ہے غیر ولی کے لیے جنازہ کے فوت ہونے کا خوف. اگر ولی ہے، وارث ہے خود، تو اس کے لیے تو جنازہ رک جائے گا، لیکن غیر وارث ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے لیے جنازہ رکے گا نہیں اور میں وضو اور غسل کرتا ہوں تو جنازہ ہو جائے گا، مجھ سے رہ جائے گا، تو اب شرع پاک کہتی ہے کہ تیمم کر کے جنازے کے اندر شرکت کر لو. یہ 10 سبب ہیں جس کی بنا پر تیمم کرنا جائز ہے.